السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا اپنا یوٹیوب چینل غوثیہ نیٹورک چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے کامنٹ باکس میں ضرور دیں۔ آپ کو بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ اہل سنت و جماعت کے لیے لمحہ فکریہ ہے اور علماء حق سے عاجزانہ گزارش ہے، ایک ایسا فعل حرام کہ اہل ایمان جس میں کافی تعداد میں شامل نظر آ رہے ہیں، عوام اب کچھ علماء بھی جو ہے بہت زور شور سے اس فعل حرام میں شامل نظر آ رہے ہیں۔ وہ فعل حرام کیا ہے؟ جیسا کہ سبھی جانتے ہیں، جاندار کی تصویر شریعت محمدی ہی نہیں بلکہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی شریعت میں حرام ہے۔ جاندار کی تصویر کے تعلق سے احادیث کریمہ میں مطلقاً حرمت کا حکم آیا ہے، وہ بھی بغیر کسی تخصیص کے۔ ہر طرح کی جاندار کی تصویر حرام ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے، جیسے کہ پتھر کے مجسمے والی تصویر یا پتھر میں تراشی تصویر یا دیوار وغیرہ میں پینٹنگ کے ذریعے بنائی گئی تصویر یا کپڑے میں پرنٹ کے ذریعے بنائی گئی تصویر یا کاغذ میں پینسل اور قلم کے ذریعے بنائی گئی تصویر یا کیمرے کے ذریعے نکالی ہوئی تصویر جسے ڈیجیٹل کاغذ پر پرنٹ کرا لیا گیا ہو یا موبائل میں بنی تصویر، بلکہ یہ جتنے تصویر سازی کے جتنے میں نے طریقے گنایا ہوں، یہ تمام کے تمام حرام ہیں، کیونکہ احادیث میں مطلقاً حکم حرمت آیا ہے، وہ بھی بغیر کسی تخصیص کے، کوئی قید نہیں ہے۔ خود بخاری شریف میں کم و بیش 10 سے زیادہ ایسی احادیث کریمہ موجود ہیں جن میں تصویر کی حرمت کا حکم آیا ہے، لیکن اب بعض دور جدید کے محققین کا یہ کہنا کہ موبائل کی تصویر نہیں ہے، اس لیے اس کا حکم حرمت کا نہیں ہوگا۔ جو محققین موبائل کی تصویر کو جائز کہتے ہیں، ان کا اس تعلق سے قول یہ ہے کہ تصویر وہ حرام ہے جو توڑی پھوڑی جا سکتی ہو، جس کے کسی عضو کو کاٹا جا سکے یا جس کے سر کو الگ کیا جا سکے یا جس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا جسے جائے اعانت پہ رکھا جا سکے۔ جس تصویر کے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا صرف وہی تصویر حرام ہے، جبکہ موبائل کی تصویر کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے، تو پھر موبائل کی تصویر ان کے نزدیک حرام نہیں ہے۔ پھر دور جدید کے محقق صاحب کا ایک قول یہ بھی ہے کہ تصویر جامد ہو تو حرام ہے، متحرک ہو تو وہ تصویر ہی نہیں ہے، یعنی ٹھہری ہوئی ہے تو تصویر ہے اور چل رہی ہے، جس طرح ٹی وی کی تصویریں چلنے والی ہوتی ہیں تو وہ تصویر ہی نہیں ہے، تو ٹی وی کی تصویر ان کے نزدیک حرام نہیں ہے، لیکن اگر ٹھہری ہوئی تصویر ہے تو وہ حرام ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ موبائل کی ٹھہری تصویر تو جامد ہی ہے، متحرک نہیں، جیسے کہ بہت سے حضرات ڈی پی میں پروفائل میں تصویر رکھ لیتے ہیں یا موبائل سے کھینچ کر کے نکال کر کے تصویر رکھتے ہیں، تو وہ ٹھہری تصویر ہی ہیں، جامد تصویر ہی ہیں، اور جب جامد ہوئی تو دور جدید کے محقق صاحب کے قول کے مطابق بھی وہ حرام ہو گئی۔ اب دور جدید کے محقق صاحب کا یہ دو قول اور دونوں متضاد قول، ایک قول یہ ہوا کہ جسے توڑا پھوڑا جا سکے، جائے اعانت پہ رکھا جا سکے وہ تصویر ہے، اور موبائل کی تصویر کو وہ تصویر نہیں مانتے۔ اب جامد تصویر کے تعلق سے کہتے ہیں کہ جامد ہے تو حرام ہے، متحرک ہے تو حرام نہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو موبائل میں تصویر ہیں وہ جامد ہی ہیں۔ تو ایک ہی تصویر کے تعلق سے دو متضاد قول یہ محقق صاحب کے ہیں۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ جب جامد تصویر حرام ہے تو پھر موبائل کی جامد تصویر حرام ہی ہوئی، اور جو ایسے تصویر جیسے فعل حرام میں ملوث ہے تو ضرور وہ فعل حرام کے مرتکب ہے، اور پھر اس پر مزید تماشا یہ کہ خود ہی تصویر نکال کر سوشل میڈیا، واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے تصویر کو نشر کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے علل اعلان یہ لوگ فسق و فجور میں مبتلا ہیں، تو پھر شریعت بھی ایسوں کو ان کے کرے کرائے کو انجام تک پہنچاتی ہے کہ یہ جتنے فعل حرام کے مرتکبین ہیں
وہ سب کے صف وہ سارے کے سارے فاسق و معلن ہیں۔ ایسے مولویوں کے پیچھے نماز پڑھنا حرام اور دہرانا لازم واجب الاعادہ ہے، اور ایسے مولویوں کو توبہ لازم ہے۔ پھر تصویر، اب جو ہے ہمارا کہنا یہ ہے کہ پھر تصویر جیسے فعل حرام کے مرتکب مولوی مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ بھی لگاتے ہیں اور تصویر بھی نکلواتے ہیں، تو مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانا اور اس کے خلاف عمل کرنا، یہ قول اور فعل میں تضاد ہوا کہ نہیں ہوا؟ نعرہ لگاتے ہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت والے ہیں، جبکہ مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کے نزدیک الحمدللہ چاہے وہ کسی بھی طرح کی تصویر ہو، ٹی وی کی ہو، موبائل کی ہو، کپڑے میں بنی، کاغذ میں بنی کوئی بھی تصویر ہو، وہ حرام ہے۔ تو مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانا، اس کے خلاف عمل کرنا قول و فعل میں تضاد ہے، اور یہی تضاد ان کی اور یہ قول کچھ فعل کچھ دونوں میں اختلاف یہ منافقت ہے، اور منافقت سے انہیں توبہ کر لینا چاہیے۔ اور سن لو مسائل سے غافل تصویر باز مولویوں، مسلک اعلیٰ حضرت ٹی وی فوٹو ویڈیو کا نام نہیں ہے جو تم مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے ہو، ٹی وی بھی دیکھتے ہو، فوٹو بھی کھنچاتے ہو، ویڈیو بھی بناتے ہو، اور اس کو علی اعلان فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا کے جو ایپس ہیں ان کے ذریعے نشر و اشاعت کرتے ہو اپنی تصویر و ویڈیو کی، اور مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے ہو، تو مسلک اعلیٰ حضرت ٹی وی ویڈیو فوٹو کا نام نہیں ہے، بلکہ مسلک اعلیٰ حضرت کس چیز کا نام ہے سنو؟ جو قرآن و حدیث کی روشنی میں سچی تعلیم ہے، اسی تعلیم کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ اور دور حاضر کے تصویر باز مولویوں کا حال یہ ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کا نام لیتے جاؤ، ٹی وی میں آتے جاؤ، مسلک اعلیٰ حضرت کا نام لیتے جاؤ، ویڈیو بناتے جاؤ، مسلک اعلیٰ حضرت کا نام لیتے جاؤ، تصویر فوٹو کھنچاتے جاؤ۔ سن لو تصویر باز مولویوں، مسلک اعلیٰ حضرت کا نام لے کر روٹی سیکنے والوں، تمہارا یہ ڈھونگ بند کرو، اب تمہارا دکھاوا نہیں چلے گا، کیونکہ عوام اہل سنت جان و سمجھ چکی ہے۔ ارے تصویر باز مولویوں، تم کو اتنا بھی نہیں معلوم؟ مسلک کا نام لے کر مسلک کا خون کرنے والا جب پادری زمانہ طاہر نہ بچ سکا اور الیاس اتار نہ بچ سکا، تو تم تو ٹھوکر میں اڑ جاؤ گے، کیونکہ مسلک اعلیٰ حضرت کا نام لے کر تصویر جیسے فعل حرام کے مرتکبین، سنو مسلک اعلیٰ حضرت کسے کہتے ہیں؟ ابھی تو تمہیں پتہ بھی نہ چلا کہ مسلک اعلیٰ حضرت کسے کہتے ہیں۔ سنو، مسلک اعلیٰ حضرت حرام تو بہت دور کی بات ہے، جہاں فعل حرام کا اندیشہ ہو اسی اندیشے سے بچانا، اسی کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے، جس کی تصویر باز مولویوں کو ہوا بھی نہ لگی، اور لگے بھی کیسے؟ کیونکہ مسلک اعلیٰ حضرت کی خوشبو لینے کے لیے سچا عشق احمد رضا ہونا چاہیے، سچا عشق مفتی اعظم ہند ہو، سچا عشق تاج الشریعہ ہو، تب جا کے جو ہے مسلک اعلیٰ حضرت کی خوشبو ملے گی۔ لیکن تصویر باز مولویوں کی ظاہری حالات دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ تو مسلک اعلیٰ حضرت سے بھاگنے والے ہیں، تصویر کے ذریعے انہیں شہرت چاہیے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند رہنا ان تصویر باز مولویوں کو پسند نہیں ہے، کیونکہ ان تصویر باز مولویوں کو تو آزادی چاہیے، شہرت چاہیے، اور مسلک اعلیٰ حضرت تصویر جیسے فعل حرام اور ویڈیو ٹی وی کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اب ان تصویر باز مولویوں سے گزارش ہے کہ آپ مسلک اعلیٰ حضرت کے پابند نہیں ہیں تو اپنی دکان چلانے کے لیے اعلیٰ حضرت اور ان کے مسلک کا نام و حضور تاج الشریعہ کا نام بھی نہ لیں، نو رنگی چھوڑ دیں، ایک رنگ ہو جائیں، سراسر موم ہو جائیں یا سنگ ہو جائیں۔ اور آپ نہ مانیں تو پھر ہمیں وہی کرنا پڑے گا جو مسجد میں آئے منافقوں کے ساتھ آقا علیہ السلام نے کیا تھا۔ اور یہ نہ سوچنا کہ خلیفہ بن گئے ہو تو شریعت سے جیسا لگے ویسا کھلواڑ کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ سنو، ابھی شریعت کے پہرے دار زندہ ہیں، ابھی مسلک کے وفادار زندہ ہیں۔ اور ایک بات کی وضاحت یہاں پر ضروری ہے کہ کچھ لوگ دیدہ و دانستہ یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ جو لوگ تصویر اور ویڈیو کے حرمت کے قائل ہیں
تصویر اور ویڈیو تو ایسے لوگوں کی بھی موجود ہے جو علماء تصویر اور ویڈیو کی حرمت کے قائل ہیں، ان علماء کی بھی تو تصویر ویڈیو موجود ہے، یہ اعتراض کر سکتے ہیں۔ تو سن لو، حدیث پاک ہے انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اب ایک مثال سے سمجھیے، ایک انسان کوئی عمل اپنے اختیار سے کرتا ہے اور ایک دوسرا انسان غیر اختیاری طور پر کرتا ہے، دونوں کا حکم الگ الگ ہوگا۔ مثلا ایک شخص اپنی مرضی سے جھوٹ بولتا ہے اور ایک دوسرا شخص ہے، اسے ڈرا کر دھمکا کر جھوٹ بلوایا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے پہلا شخص گناہ گار ہے کیونکہ اس نے اپنی مرضی سے جھوٹ بولا ہے، اور دوسرا شخص معذور ہے کیونکہ اس سے ڈرا دھمکا کر جھوٹ بلوایا گیا ہے۔ تو جھوٹ بولنے میں دوسرے شخص کی مرضی نہ پائی گئی کیونکہ وہ ڈرا دھمکا کر جھوٹ بلوایا گیا ہے، جب جھوٹ بولنے میں اس کی مرضی نہیں پائی گئی، اس لیے حکم گناہ سے وہ مستثنیٰ ہے۔ یہی معاملہ ان اکابر علماء کرام کا ہے جو تصویر ویڈیو کے حرمت کے قائل ہیں، تصویر ویڈیو کو ناجائز و حرام مانتے ہیں، لیکن لوگ دھوکے سے ان کی تصویر ویڈیو بنا لیتے ہیں ان کے منع کرنے کے بعد بھی، تو وہ تو اس تصویر جیسے فعل حرام کے گناہ سے بری ہیں۔ اور جن لوگوں نے دھوکے سے ان کی تصویر لی ہے یا ویڈیو بنائی ہے، گناہ گار وہ ہوئے، کیونکہ یہاں پر ان اکابر علماء کا کہ اختیار سے ان کی ویڈیو تصویر نہیں لی گئی، وہ تو منع کر رہے ہیں لوگوں نے دھوکے سے بنا لیا ہے، تو وہ بنانے والے گناہ گار ہیں، منع کرنے والے نہیں۔ تو ایسے اکابر علماء جو تصویر اور ویڈیو کے حرمت کے قائل ہیں، ناجائز و حرام مانتے ہیں، تو وہ تو بے گناہ ہوئے، بنانے والے گناہ گار ہوئے۔ اور جو اپنے اختیار سے، چاہے وہ عوام میں ہو چاہے وہ علماء میں سے ہو، جو اپنے اختیار سے تصویر ویڈیو جیسے فعل حرام کے مرتکب ہیں، وہ ضرور گناہ گار ہیں۔ میری اس گفتگو کو سنیں اور پوری سنجیدگی کے ساتھ غیر جانبداری طور پر فیصلہ کریں کہ آج کل کے یہ نئے نئے مولوی تصویر جیسے فعل حرام میں مبتلا ہیں، اور یہ تصویر وہی فعل ہے جس کے تعلق سے حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بروز حشر تصویر بنانے والے کو یا تصویر نکالنے والے کو، تصویر کسی بھی طرح سے تصویر کے کام میں ملوث انسان کو اللہ تعالیٰ روز قیامت کہے گا کہ اس میں روح ڈال، اور وہ ڈال نہیں پائے گا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تصویر سرکار کو پسند نہیں ہے۔ تصویر حرام ہونے کی وجوہات جو علماء کرام نے، جو اسلاف نے بیان فرمائی ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک تو اللہ کی فعل خالقیت سے مشابہت، اور دوسرا جو ہے بت پرستی کی شروعات دنیا میں تصویر ہی کے ذریعے ہوئی۔ قرآن پاک میں سورہ نوح میں اس کا ذکر ہے۔ تو یہ جو تصویر جیسے فعل حرام میں مبتلا لوگ ہیں، چاہے وہ عوام میں سے ہوں چاہے وہ خواص میں سے ہوں، وہ سوچیں کہ وہ کس عمل میں مبتلا ہیں جس نے اولاد آدم کو فرقوں میں بانٹ دیا، بت پرستی کے لیے مجبور کر دیا۔ ایسا فعل ہے یہ تصویر سازی کا فعل کہ اولاد آدم جو صرف ایک خدا کے آگے جھکنے والی تھی، وہ آدم کی اولاد بتوں کے آگے جھکنے لگی، تو یہ صرف اور صرف تصویر کی دین ہے۔ اور آقا علیہ السلام حدیث پاک میں ایک جگہ آیا ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ میری امت کا ایک گروہ بت پرستی نہ کرنے لگے۔ تو یہ بت پرستی تصویر ہی کی وجہ سے پھیلے گی۔ اگر یہ تصویر کے ذریعے دین کا کام ہوتا، ٹی وی ویڈیو کے ذریعے دین کا کام ہوتا، تو پھر حضور محدث اعظم ہند، مفتی اعظم ہند، شیر پیشہ اہل سنت، حضور مجاہد ملت، حضور برہان ملت، حضور محدث اعظم پاکستان، ان اکابر علماء جو ہے اس کے ذریعے دین کا کام ضرور کرتے۔ اگر واقعی اس کا کام دین ٹی وی فوٹو ویڈیو کے ذریعے دین کا کام ہوتا، تو کیا ان اکابر علماء کی نظر یہاں نہیں پہنچی کہ اس سے دین کا کام ہو سکتا ہے؟ صرف دور جدید کے محقق صاحبان کی نظر پہنچی ہے؟ کیا یہ دور جدید کے محقق صاحبان ان بزرگ اکابر علماء سے زیادہ سمجھدار ہو گئے، زیادہ دور اندیش ہو گئے؟ نہیں اور ہرگز نہیں، کیونکہ وہ ہمارے اکابر بزرگ علماء جانتے تھے
کہ تصویر اور ویڈیو کے ذریعے صرف دین کا تماشا کیا جا سکتا ہے، دین کا کام ہرگز نہیں کیا جا سکتا، اس لیے وہ تصویر سے بچے، اور بچنے کا ہمیں انہوں نے حکم دیا ہے جو الحمدللہ عین فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور احادیث کریمہ کے مطابق ہے۔ تو میری یہ گفتگو کو سنجیدگی کے ساتھ سنیں اور فیصلہ کریں، اور آپ کو اس میں اگر لگے کہ واقع میں نے صحیح بات کہا ہوں، تو جو لوگ اب تک تصویر جیسے فعل حرام میں مبتلا ہیں وہ اس سے توبہ کریں اور اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ فقط والسلام، عمران رضا قادری، ضلع سیونی، MP۔